اللہ 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 اللہ، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں خراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اللہ 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 اللہ، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے، مصلی کے ریشم بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے ہے نادار سجدے، بے نور بے ذوق مردار سجدے، چروں کے ستم سے حسن سار سجدے، دلوں کی نخوست سے مسمار سجدے، ہے مفرور سجدے ہے مغرور سجدے، ہے کمزور بے جان معذور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے چٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پہ کھٹکتے ہیں سجدے، نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن چٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اللہ 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 اللہ، چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی کے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سراسر بدل دے جو کردار سجدے، کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے، ہو شافی و محشر جبیں والے سجدے،
ہو شافی و محشر جبیں وال سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ آج میں جس موضوع پر لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کا ادب و احترام۔ محترم سامعین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں اعتقادات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہیں۔ لیکن جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جن ہستیوں کی اطاعت کو حکم فرمایا ہے وہ ہے والدین۔ آخر والدین کے ادب و احترام کو اتنی اہمیت سے کیوں بیان کیا گیا؟ ان کو یہ عظمت، یہ عزت کیسے ملی؟ جب میں اپنے ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ بات روز روشن کی طرح اشکارا ہو جاتی ہے کہ والدہ محترمہ نے کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ طویل مشقتیں جھیل کر ہمارے پرورش کی، ہمیں جھولے جھلاتی رہی، پوری رات آنچل سے ہوا دیتی رہی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کی شکر کو واجب کر دیا۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ بیان فرمائی ہے اس میں اللہ رب العزت نے والدین کے احترام کو بیان فرمایا ہے، لیکن اسی احکام پر نہیں بلکہ دیگر کئی مقام پر یہی ارشاد موجود ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بعد ان کے ساتھ اعزاز و تکریم کی چند نصیحتیں فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ذوق و عجز سے ان کی وہ حالت ہو جائے جو بچپن میں تیری تھی، ایسی حالت میں اگر ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو طبعاً تجھے ناگوار گزرے، ایسی حالت میں ان کو اف تک مت کہو، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو۔ محترم سامعین، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، مطلب یہ ہے اگر تم ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ عظیم ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے والدین کو صرف محبت کی نظر سے دیکھ لے اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 بار دکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ میرے ساتھیوں، ایک روایت میں یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ اللہ جو گناہ چاہے میں معاف فرما دیں گے، لیکن والدین کو ستانے کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت کبھی نہیں معاف فرماتے، بلکہ والدین کو ستانے والے کو دنیا میں موت سے پہلے سزا دیتے ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کی عنایت کا تحفہ ہے ماں، حقیقت میں جنت کا خطہ ہے ماں، ہے شبنم کی ٹھنڈک گلوں کی مہک، گلستان کا رنگی نظارہ ہے ماں، خلوتوں کی دنیا میں جلوہ گری، یہودوں کی دلکش ترانہ ہے ماں، بھلائی ہے درکار اس کو صدا، خلوص و عمل کا سندیسہ ہے ماں، دعا اس کی مستجاب ہے ہر گھڑی، کہ بخشش کا روشن وسیلہ ہے ماں، ہے گھر بار کی ساری رونق یہی، خوشی کا مبارک ذریعہ ہے ماں، صدا جان دیتی ہے اولاد پر، کہ مہر و محبت کا کشتہ ہے ماں، رفاقت ہے اس کی سبو کے سبب، کہ شفقت کا بے مثل دعویٰ ہے ماں، ہے بلبل کا نغمہ کوئی دل نشی، تو رہے درخشاں کا جلوہ ہے ماں، جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، جب عرش اولیٰ پر بڑا شاد تھا، انمول بھیجا خدا نے یہ تحفہ ہے ماں، وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ۔ بلے شاہ نے نظم سناوانگی۔ بلے شاہ فرماندے نے چڑھتے سورج ڈھلتے دیکھے